ادھر ہم کہیں کہ دس واز بیسکلی اے کنفیوژن. انفارچونیٹلی اس ٹائم تک جو شاپ ہے جس کے اندر خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اس کے ارد گرد اراؤنڈ 200 to 300 پیپل ہیو آلریڈی گیدرڈ. تو پھر ہم لوگوں نے جب ابایا ارینج کروایا تو انہیں پہنایا, پھر ان کا سر جو ہے وہ ڈھانپا ہم لوگوں نے چادر سے. جو سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں عابد چودھری, اور آج ہم بات کریں گے اچھرا میں ہونے والے افسوسناک واقعے کی, جہاں پر ایک ہجوم کی جانب سے ایک خاتون کو روک لیا گیا ہے اس محض اس غلط فہمی کی بنا پر کہ اس خاتون کے لباس پر قرآنی آیات تحریر ہیں, اور وہاں پر ہجوم مشتل جو تھا وہ خاتون کے ساتھ کیا کر جاتا اگر پولیس بر وقت رسپونڈ نہ کرتی. اس وقت اے ایس پی گلبرگ شہر بانو ہمارے ساتھ موجود, ان سے جانتے ہیں کہ کیسے ان کو اطلاع ملی, کب پولیس موقع پر پہنچی, اور اس کے بعد مشتعل ہجوم کی جانب سے کیا ان کے ساتھ کیا گیا, کیسے اطلاع ملی. السلام علیکم جی, تھینک یو فار ہیونگ می. بیسکلی ہمیں 15 کی کال موصول ہوئی تھی 1:30 کے قریب دوپہر کے, اور وہ انونیمس کالر تھا. انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا اور صرف اتنا کہا کہ ایک خاتون ہے, انہوں نے ایک بلاسفیمس ایکٹ کمٹ کیا ہے اور وہ قرآنک نعوذ باللہ ورسز جو ہیں اس کا لباس پہن کے اچھرا کی جو بازار ہے اس کے اندر پھر رہی ہیں. جب ان سے لوکیشن پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی چوک کے قریب ہوا ہے یہ. تو لوگ اکٹھے ہو چکے اور انہوں نے خاتون کو گھیرے میں لے لیا ہے. یہ 15 کی کال چلتی ہے اراؤنڈ 1:30. وی ریچ دیئر ان ٹائم ویل انف, لیکن انفارچونیٹلی اس ٹائم تک جو شاپ ہے جس کے اندر خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اس کے ارد گرد اراؤنڈ 200 to 300 پیپل ہیو آلریڈی گیدرڈ. اچھا, یہ جو لوگ ارد گرد ہیں یہ بیسکلی پرائمریلی لوکل کمیونٹی کے لوگ ہیں اور شاپ کیپرس ہیں. جب پاکستانی چوک کی ہم بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے لوکیلٹی جو کہ کمرشل انٹرپرائز کے اندر ہے, اور یہ لوکیٹڈ ہے فیروز پور روڈ سے 5 سے 10 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر, اور اسٹریٹس جو ہیں یہاں کافی تنگ ہیں. تو جو مین ایشو ہمیں فیس کرنے کو آیا وین وی ور ٹیکلنگ ود دس لا اینڈ آرڈر سچویشن, وہ یہ تھا کہ گاڑیاں ادھر تک پہنچیں گی کیسے. بلاک کیا ہوتا ہے, بیریئر لگے ہوتے ہیں وہاں پہ, اندر جانے کا راستہ پیدل جا سکتے ہیں. جی بالکل, جو مین فیروز پور روڈ سے راستہ ہے ادھر انہوں نے چین لگا کے بند کیا ہوتا ہے, ادھر سے آپ پیدل جا سکتے ہیں. تو آگے کر کے تھا. اچھا, جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو خاتون شاپ کے اندر موجود تھیں اور کافی ڈری اور سہمی ہوئی تھیں, بیکاز دیر واز نو فیمیل کانسٹیبل اور آفیسر پریزنٹ. تو شی واز آبویسلی اس کا چینج کروانا کپڑے یا اس کے اوپر کوئی ابایا دینا اپروپریٹ نہیں تھا فار میل آفیسرز پریزنٹ دیئر. تو پھر ہم لوگوں نے جب ابایا ارینج کروایا تو انہیں پہنایا, پھر ان کا سر جو ہے وہ ڈھانپا ہم لوگوں نے چادر سے, جو ویڈیو میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک ڈفرینٹ رنگ کی چادر سے ہم لوگوں نے ان کا سر ڈھانپا ہے. اس ٹائم تک بھی وہ شی واز ناٹ ولنگ کہ وہ باہر آئیں. آپ لوگ موقع پر پہنچے تو جو مقامی افراد تھے, مشتعل ہجوم میں تو اسے کہوں گا, اس کی جانب سے خاتون کے ساتھ بدتمیزی بھی کی جا رہی تھی. اسے کہا جا رہا تھا کہ بیٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, کپڑے اتار دو, کچھ ایسے بھی کہا جا رہا تھا. موقع کو کیسے ٹیکل کیا؟ بیسکلی موب سائیکالوجی کی سب سے انفارچونیٹ اور مشکل بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر آپ نہیں کر سکتے رسپانسبلٹی. اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں اپنی جو ایکٹ ہے آئی کین گیٹ اوے ود اٹ اینڈ نو بڈی ول بی ہیلڈ رسپانسبل. اگر 10 یا 20 یا 30 یا 40 لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں تو آپ کسی کو پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اتنا کردار ہے اور رول ہے. تو جب موب سائیکالوجی کے اندر یہ چیز پلے کرنے لگ جاتی ہے کہ دیر از زیرو رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, اس ٹائم پھر جو موب ہے وہ اپنی جو ٹالرنس کا تھریش ہولڈ ہے نا وہ گرا دیتا ہے, اور اس ٹائم جو فرسٹریشن ہے وہ اٹ ایکسپیڈائٹس اور وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو موب کو ٹیکل کرنا تو اللہ کا فضل ہے, بہت بہت کرم ہے کہ وہ ڈائلاگ سے ہو گئے اور وہ اتنا کنونس ہو گئے کہ انہوں نے ہمیں تھوڑا سا گزرنے کا راستہ دے دیا. کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں تو پیچھے سے جس نے بھی ویڈیو بنائی ہے اور وہ بعد میں سوشل میڈیا پہ چلی, اس میں یہی نظر آتا ہے کہ جب ہم خاتون کو لے کے جا رہے ہیں جلدی میں تو پیچھے فوراً لوگوں نے نعرے بازی شروع کر دی اور وہ گاڑی کے اوپر ٹوٹ پڑے, اور وہ ایسا ٹوٹے ہیں کہ جتنا بازار ہم لوگوں نے کور کیا ہے اتنی دیر تک وہ ہمارے پیچھے بھاگتے رہے. ویڈیو آپ کی تھی جس میں آپ اسپیچ کرتی ہیں, ان کو دکھائی دے رہی ہیں کہ 2-4 پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل آپ نے کیے ہیں. وہ اس میں کون لوگ تھے؟ بیسکلی وہ کمیونٹی میں ہی ہوتے ہیں. اس طرح کی جب بھی 15 کی کال چلتی ہے تو وی ٹرائی آر لیول بیسٹ کہ ہم لوگ فوراً پہنچے موقع کے اوپر. پچھلے دنوں فردوس مارکیٹ کی ایک کال تھی, اس سے پہلے اچھرا میں بھی 2 کالز چلی ہیں اس طرح کی کانٹینٹ سے ریلیٹڈ یا اس طرح کی ریلیٹڈ. تو اس کے اندر جو ہمارا ڈیو پروسیس بنتا تھا جسٹس کا وہ ہم نے انشور کیا ہے. جہاں ہمیں نظر آیا ہے تحقیق کرنے کے بعد کہ ایف آئی آر بنتی ہے وہاں ہم نے ایف آئی آر دی ہیں, کیونکہ لا آف دا اسٹیٹ ہیز ٹو بی اپ ہیلڈ, اور قانون کے مطابق ہم لوگوں نے وہاں ایف آئی آریں دی ہیں. ہم نے پورا ریلیجیس کمیونٹی کا, علماء اکرام کا ساتھ دیا ہے.
جہاں جہاں ہمیں نظر آیا ہے یا پھر تحقیق کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس طرح کا کوئی تو جو انٹرنیشنل آئی وڈ سے کہ باہر کے ہمارے مسلم کنٹریز ہیں ان کا ہی ڈریس تھا کسی اور مسلم ملک سے انہوں نے خریدا, اس کے بعد وہ یہاں لے کے آئیں. آپ نے بچا لیا. ایک ایشو جہاں پہ سوشل میڈیا پہ آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا, موقع پر پہنچی, خاتون کو گاڑی میں لائیں, اس کے بعد آفس لے آئیں. جب ایسا کوئی معاملہ نہیں نکلا تھا تو خاتون کو معافی مانگنے پر کس نے مجبور کیا؟ معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے تھی جنہوں نے اس خاتون کے ساتھ. بیسکلی آن گراؤنڈ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ بعد میں ہائنڈ سائٹ کے اندر جب چیز کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو لوپ ہولس بھی نظر آتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تھرڈ پرسن کا کرٹیکل انالیسس کرنے کا اسے حق پورا ہے, ہر ایک کو ہے, لیکن اس کے اندر ایک تھوڑا سا روم چھوڑ دینا چاہیے اس انسان کے لیے جو اس ٹائم اس سچویشن کو فیس کر رہا ہو. ایک لاسٹ کویشچن آپ سے کریں گے کہ خاتون وہاں پہ تھی, کو 200-400 لوگ آپ بتا رہی وہاں پہ تھے, اس کی جان بھی جا سکتی تھی, اس کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی, تو جو مشتعل ہجوم تھا اس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ موب سائیکالوجی کے اندر پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا جب موب کریٹ ہو جاتا ہے تو یو کی ناٹ ایکچولی پن رسپانسبلٹی آن سمبڈی. جب ہمارے کوئی اور انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں ہمارے پاس CCTV فوٹیجز اویلیبل تھیں یا جو بھی تھا, اس کے اندر ہمیں فائدہ بھی یہی ہوا ہے کہ وی ہیڈ فیسز ڈوئنگ اے سرٹن ایکٹ اینڈ وی ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی انڈیویجولز آن دا بیسس آف دیٹ. ادھر ہم کہیں کہ دس واز بیسکلی اے کنفیوژن. سارا معاملہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے, کسی ایک شخص کی جانب سے کہہ دیا قرآن یاد ہے, سارے اس کے پیچھے چل پڑے, کسی نے دیکھی. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایسا کوئی کرمنل ایکٹ کمٹ نہیں ہوا. تو دی انٹائر ایکٹ ان انٹائرٹی جو کلیکٹیولی بھی ایک بہت خوفناک تھا, ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہے, لیکن یہ بڑی ٹرکی سی سچویشن ہوتی ہے جس کے اندر یو کی ناٹ کم ٹو دا فور فرنٹ اور سے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ بھی لائز ان دا گرے, ناٹ ان دا بلیک اینڈ دا وائٹ. So when you're on ground and you're dealing with a situation, there are certain things and constraints that you have to take into account.